اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لارائب سچی کتاب میں سے ایک آیات قرآن تلاوت کی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے اندر میری اور آپ کی کوشش کا ذریعہ ہو۔ میرا کہنا آپ ذرا کا سننا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے جو معروضات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کے جو نبی ہیں، ہمارے اور پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا نمونہ، زندگی گزارنے کا ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جو 30 پاروں میں قرآن ہے، یہ خاموش ہے، اللہ کے نبی بولتے ہوئے قرآن ہے، یعنی کہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی، اس کی عملی زندگی ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی قرآن اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کتاب دی، ساتھ ہی استاد اور معلم دے دیا، جس نے پڑھ کے بھی پڑھایا بھی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ تفسیر بھی بتایا۔ اس کے بعد آگے کردار سازی، سیرت سازی کی کہ انسانوں کو قرآن کے مطابق زندگی گزار کے بھی دکھایا، اور ہر کام کر کے بھی دکھایا کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ اور جن دنوں کے اندر شرک کا مرض تھا، گناہ کی لت پڑی ہوئی تھی، تو ان کے دلوں کو، ان کی زندگیوں کو کفر سے، نفاق سے، گناہ سے، ہر قسم کے ظلمت سے، اندھیرے سے نکال کر نور ایمان کی طرف، روشنی کی طرف لائے۔ تو قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کے جو حدیث، اللہ کے نبی کے جو فرامین ہیں، وہ بھی حدیث، وہ بھی وحی ہے۔ تو دونوں لازم ملزوم ہیں۔ قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی کے فرمان ہیں، تو خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی، اور حدیث کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اللہ نے
کچھ چیزیں حلال کی وہ بھی حلال، کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے حلال کی وہ بھی قیامت تک حلال، کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں حرام کی وہ بھی حرام، کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے حرام کی وہ بھی حرام۔ تو یہ حدیث بھی حجت ہے، حدیث پہ بھی جو صحیح حدیث متواتر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی وہ حدیث بھی حجت ہے، ان کا انکار کفر ہے۔ اس لیے دین کے بارے میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، دین میں داخل ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے ضروریات دین میں سے ہر ایک چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ضروریات ایمان وہ چیزیں ہوتی ہیں، ضروریات دین وہ ہوتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ، یعنی کہ جو اس کو نقل کرنے والے ہیں اس کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے، ایک تواتر کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچی۔ تو وہ چیزیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اقرار باللسان، ان چیزوں کا زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ ان کا ماننا تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اور تمام فرشتوں پہ ایمان لانا، تمام رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، قبر پہ ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں ضروریات دین میں آتی ہیں۔ سب پر ایمان جو لائے گا وہ مسلمان اور مومن ہے، اور کافر ہونے کے لیے سب کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ضروریات دین میں کسی ایک چیز کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کہنے لگے کہ زکوٰۃ صرف اللہ کے نبی کی زندگی کے تک تھی، اب وہ چلے گئے ہیں، اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج کے مکلف بھی تھے، سب کام کرتے تھے، لیکن صرف زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو صحابہ نے ابو صدیق کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ شروع میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ابو صدیق نے فرمایا کہ نہیں، اسلام کا جو جز ہے، جو ضروریات کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے، یہ کافر و مرتد ہو گئے ہیں، ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ سب صحابہ نے اجماع کیا اور ان کے خلاف جہاد ہوا۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی نمازیں پر سب کچھ کرتا ہے، اگر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور آج خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے اور بڑی، کہ جن لوگوں نے جو چند دن پہلے کیس سپریم کورٹ میں لیا تھا اور عالمی جو ہے چیف جسٹس نے پہلے جو فیصلہ دیا تھا قادیانیوں کا حق میں، پھر علماء، عوام الناس سب نے محنت کی اور پھر انہوں نے فیصلہ بدلا اور کل تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اور انہوں نے قرآن اور حدیث کے بالکل عین مطابق فیصلہ دے دیا۔ بالکل جو ہے ہم ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے بھی اس کے لیے محنت کی۔ تو خیر، جو انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اللہ کے نبی کے بعد کسی بھی نبی کا وہ تصور رکھتا ہے، یہ رکھتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر نہیں، مرتد ہے۔ مرتد کے احکام اور ہوتے ہیں، کافروں کے احکام اور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں کہ ایسا نہ کرنا کہ حدیث کا انکار کر بیٹھنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، لیکن حدیث حجت ہے۔ لیکن اس کے بھی خیال کریں، کیا کریں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، موبائل کرتے ہیں، تو آ جاتی ہے کہ حدیث ہے، ہم نہ پوچھتے ہیں نہ تحقیق کرتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
ومن قذب علی متعمدا فمقعده من النار، جس انسان نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ وہ جہنم کا ٹھکانہ بنا لے۔ بیٹھے بیٹھے لکھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اس نے اس کے پاس بھیجا، اس نے آگے بھیجا، ایسی ایسی باتیں کہ جو کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی صحابی سے نہیں ہے، لیکن یہ نمبر لکھ دیا بھی حدیث بن گئی۔ اس لیے اس سے احتیاط کیا کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ حدیث میں آپ نے آگے شیزیں آگے زیادہ چلتی رہے گی، اب جھوٹ میں جو ہے پکڑے جائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، آج ڈاکٹر بھی آپ کو ہر ایک آدمی ملتا ہے اور مفتی بھی ہر ایک آدمی ہے، جس کو اٹھا رہے مفتی بھی ہے۔ صبح جو ہے فجر کی نماز میں 7 آدمی بڑے مشکل ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر سارے مفتی بنے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں بڑی احتیاط ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، آپ کو 99% یقین ہے کہ مسئلہ اس طرح ہے، اگر 1% بھی آپ کو شک ہو سکتا ہے مسئلہ اس طرح ہو تو مسئلہ نہ بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا 99% ہے وہ غلط ہو، 1% ٹھیک ہو، تو غلط مسئلہ بتا دیا، اگر عمل کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے مسئلہ بتانا، دین کی بات کرنا بڑا مشکل کام ہے، پکڑ ہونی ہے۔ تو اس چیز میں اللہ کے نبی نے فرمایا احتیاط کرو۔ تو اللہ رب العزت نے حدیث کو بھی حجت بنایا، اس لیے ہمیں حدیث پر بھی عمل کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا۔ دوسری بات میں نے عرض کر دی تھی کہ اطاعت جو محبت، جو حقیقت محبت ہے وہ فرما برداری ہے۔ محبت فرما برداری کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، محبت بغیر اطاعت کے حاصل نہیں ہوتی۔ حدیث میں چند واقعات ہیں کہ جنہوں نے زبان سے محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن فرما برداری نہیں کی، اطاعت نہیں کی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، تو وہ جہنم میں گئے۔ ابو لہب، لہب کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اپنے حسن اور جمال کے اندر سے خوبصورت، اس کو لہب کہتے ہیں۔ اور ابو لہب اس کو کہتے تھے کہ خوبصورتی کا باپ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، قریشی خاندان سے ہے، اور اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو اس نے بڑی خوشی اور جشن منایا، سب کچھ کیا، لیکن جب سیرت کی بات آئی، جب فرما برداری کی بات آئی، جب اطاعت کی بات آئی تو اس نے انکار کر دیا، یہی دشمن بن گیا۔ آپ 40 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں، ایک کی آپ کو دشمن نہیں ملے گا، ہر ایک کہتا ہے کہ ھذا صادق و امین، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ نبوت کے لیے پہاڑ پہ جاتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ سوال نہیں ہوتا کہ کلمہ پڑھ لیں، پہلا سوال نہیں ہوتا کہ اللہ کو مان لیں، سب سے پہلا سوال اپنی ذات سے کیا، کہا پہلے سب سے پہلے عدالت کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اے قریش مکہ، اے مکہ والوں، اے میرے قبیلہ والوں، اے میرے رشتہ داروں۔ رشتہ دار زیادہ جانتے ہیں نا انسان کے بارے میں، میرے بارے میں رشتہ دار مجھ سے آپ سے زیادہ جانتے ہیں، تو کہا کہ قبیلہ والوں، میرے رشتہ داروں، میں نے رات اور دن 40 سال زندگی میں نے آپ کے اندر گزاری، تو صادقا او کاذبا، کیا آپ نے مجھے سچا پایا ہے جھوٹا پایا ہے، مجھے آپ نے کیسا بتایا ہے؟ ایک آدمی بھی خاموش نہ رہا، جتنے موجود تھے سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو امین پایا ہے، آپ کو ہم نے اچھا پایا ہے، ہر موقع پر آپ کو صاحب اخلاق اور صاحب کردار پایا ہے، رات بھی اور دن بھی جب بھی آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ہم سے آپ سے متاثر ہوئے ہیں، آپ کی زندگی سے، آپ کی گفتگو سے، آپ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا کہ اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کے پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ کے تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا بات مان لو گے؟ سب نے کہا ایسے حالات نہیں، کسی سے ہماری دشمنی نہیں چل رہی، لیکن اگر آپ کی زبان عطر سے یہ لفظ نکل جاتا ہے کہ لشکر آ رہا ہے، اگر ہمیں نظر نہ آئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، ہماری بینائی خراب ہو گئی، لیکن اس زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔
یہ تھا کافروں کا اعتماد۔ اب ذرا ہم بھی اپنی زندگی کو دیکھیں کہ محبت کے دعوے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ کافر کا یہ اعتماد ہے اللہ کے نبی پر، تو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق میں نماز ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اعتماد نہیں کر رہے، دعوے بڑے ہیں۔ تو خیر میں کر رہا تھا، تو سب سے پہلے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سب سے پہلے دشمن وہی ہوا جو جشن منا رہا تھا، سب سے پہلے دشمن وہی ہوا جو محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، سب سے پہلے انکار اس نے کیا تھا جو سب کچھ کہہ رہا تھا کہ جان بھی قربان ہے سب کچھ۔ تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا صرف محبت کے دعوے کام نہیں آئیں گے، صرف جشن کام نہیں آئے گا، صرف نعرے کام نہیں آئیں گے، یہ بھی جہنم میں، اس کی اولاد بھی جہنم میں، اس کی بیوی بھی جہنم میں۔ یہ تھا جو رشتہ دار تھا، محبت کا دعویٰ کرتا تھا، سب کچھ کر رہا، یہ جشن والا تھا، آگے مشن والا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی نہیں، اجمی ہیں، اب قریشی نہیں ہے، حبشی ہے، چھوٹا قد ہے، رنگ کے کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، دنیا کے اعتبار سے غلام ہیں، کوئی قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن محبت کا دعویٰ نہیں کیا، نعرے نہیں لگائے، جشن میں نہیں آئے، مشن میں آئے ہیں، کردار میں آئے ہیں، سیرت اپنائی ہے، اطاعت کی ہے۔ پھر مقام کتنا ملا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہوئے ہیں، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاشرے کے لحاظ سے مال کے اعتبار سے غریب ہیں، حسن نہیں ہے ظاہر طور پر، لیکن مقام کتنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال آج اللہ نے فتح دی ہے، مجھے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھیں، جوتے اترنے لگے، کہا نہیں جوتے سمائے تو چڑھیں، جوتا پہن کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے ہیں، کہا آزاد دیں تاکہ قیامت تک اعلان ہوگا، عزت ملتی ہے فرما برداری سے، مقام ملتا ہے اطاعت سے، جنت ملتی ہے اطاعت سے، کامیابی ملتی ہے اطاعت سے، صرف زبانی باتوں سے نہیں۔ تو وہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے، جوتا بھی چھت پہ ہے، یہاں تک نہیں ہے جب اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے ہیں، جب جنت میں چل رہے ہیں، کسی کی چلنے کی آواز آئی، جبرائیل سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے، یہ جنت میں کون چل رہا ہے؟ تو جبرائیل نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ جنت میں کہیں نہیں چل رہا، یہ مکہ کے اندر اور جو ہے آپ کا غلام، آپ کے دین، آپ کا متبع کرنے والا، آپ کی فرما برداری کرنے والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت اٹھے ہیں اور یہ گلی میں مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ ادھر ہے وہ جشن والا، ادھر ہے مشن والا۔ جشن سے کامیابی نہیں ملنی، مشن سے کامیابی ملنی ہے۔ محبت اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اطاعت بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں اطاعت ہے، محبت ہے، وہ فرما بردار ہے، جو فرما بردار ہے اس کے دل میں محبت ہے، تو دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ ادھر آگے چلیے، بخاری شریف میں ہے عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا گوشت فرما رہے ہیں، ساتھ آگے بیٹھ گئے، تمہارے برتن کے اندر ہاتھ گھوم رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا، کہا کہ بیٹے اللہ کا نام لیجیے، بسم اللہ پڑھیے، اپنے سامنے سے کھائیے، دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ تو عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا، دائیں ہاتھ سے کھایا ہے، اپنے سامنے سے کھایا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھلانی ہے، یہ اپنی چیزیں سنتے اپنے بچوں کو سکھلانی ہے کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، بیٹا اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، بیٹا سر پہ کپڑا رکھ کے کھاتے ہیں، بیٹا بسم اللہ سے دعا پڑھ کے کھاتے ہیں، اب درمیان میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر شروع بسم اللہ پڑھ جائے پھر بسم اللہ اکبر اور آخر پڑھتے ہیں۔ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، حلال کھانا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں،
دعا پڑھنی ہے، یہ بچوں کو سکھانا ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ اطاعت رسول ہے، یہ فرما برداری رسول ہے۔ دوسرا آدمی کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا؟ مذاق کر کہہ دیا۔ جس طرح ہم دین کی بات کریں نا، وہ کہتے ہیں ابھی دیکھے جائے بڑے مولوی آ گئے، دین کا مذاق، چھوٹی سی چھوٹی بات کا مذاق انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو کہا میرا ہاتھ اس کام نہیں کرتا، یہ ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی شاہ فرمایا کبھی اٹھا بھی نہیں سکے گا، اسے شک ہو گیا، کبھی پھر وہ زبان ہاتھ اٹھا نہیں سکا۔ تو یہ فرما برداری اطاعت لازمی ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے ہیں مجلس میں، کہتے ہیں کہ ابو رافع نامی جو ہوتی میری بڑی توہین کرتا ہے، میرے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، یہی بات سنی ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھی سے مشورہ کیا ہے، ایک جو ہے چاقو چوری جو بھی تھا ساتھ لیا ہے، چل پڑے ہیں ابو رافع یہودی کے قلعے کی طرف، یہ سردار تھا اپنے علاقے کا، اور جو ہے چلے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا تھا تو سب لوگ اندر قلعے میں بند ہو جاتے، تو چوکیدار آواز لگاتا کہ کوئی ہے تو جلدی آ جائے۔ تو یہ جو ہے قلعے کے تھوڑی سے فاصلے پر جس طرح انسان کرائے حاجت کرتے سے بیٹھ گئے، شام کا وقت ہے، تو اس نے جو ہے چوکیدار نے آواز دی کہ جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، تمہارا مت کرنا ہے، شام ہونے لگی ہے۔ یہ جلدی سے اندر داخل ہو گئے اور جا کے قلعے کے اندر چھپ گئے۔ اس نے جو دروازہ بند کیا اور چابیاں وہاں لٹکائی چلا گیا۔ انہوں نے چابیاں اٹھائی اور ابو رافع جہاں رہتا تھا اس کے 3-4 کمرے تھے، دروازہ لگا ہوا تھا، رات کو یہ بیٹھتے تھے، رات تک دیر تک یہ باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ بیٹھنا رات تک دیر تک یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے کہ چوک میں آواز ہے، نٹ کے بھی سامنے آواز ہے، 10-11 بار ہمارے جوان بیٹھے، نہ ماں کو توفیق ہوتی نہ باپ کو توفیق ہوتی ہے کہ بیٹا اسے مسجد چلا جا یا سو جا۔ بڑے بیٹھے ہیں چھوٹے بیٹھے ہیں، یہ کافروں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے کہ بغیر ضرورت کے فضولیات میں رات بیٹھے رہو۔ صبح جب نماز کا وقت ہو، جب رحمت کے نزول کا وقت ہو، جب اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہو، ہم سو جائیں۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ بادشاہ کا اعلان ہو تو آؤ اب روزی لے لو، آؤ مال لے لو، آؤ عزت لے لو، آؤ پیسے لے لو، وہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، جا کے سو جائے، جس کے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہے۔ ہم کتنے بڑے بدبخت ہیں، رات کو 12 بجے سوتے ہیں، 12 بجے کے بعد جب آخری پہر ہوتا ہے اللہ کے رسول سے علاج کراتا ہے، آئے کوئی بیماری شفا مانگ لے، آئے کوئی بے روزگار روزی مانگ لے، آئے کوئی درد مند درد کا ثواب مجھ سے لے لے، اور کوئی ہے گناہگار آپ بخش مانگے میں بخش دیتا ہوں۔ لیکن ہم کتنے بدبخت ہیں، کتنے بدنصیب لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہے، پھر روتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے، پھر روتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، پھر روتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو خیر یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے، یہ انتظار میں بیٹھے رہے، وہ اٹھے یہ سو گیا، گئے اور چھڑا مارا، ایک مارا دوسرا مارا، پھر چپ کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ اس وقت تک میں قلعے سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک اعلان نہ ہو کہ اللہ کے نبی کا گستاخ جہنم واصل ہو چکا ہے، جب تک اعلان نہ ہو یہ مردود بن چکا ہے، وہاں سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا۔ صبح اٹھے، اعلان ہوا ابو رافع جسے قتل کر دیا ہے، وہ مر گیا ہے مردود، وہ جہنم میں چلا گیا ہے، وہ خبیث مردود ہو گیا ہے۔ یہ نکلے، جلدی سے نکلے اور سینے سے اترے تھے، انہوں نے سمجھا سینے ختم ہو گئی ہیں، چھلانگ لگا دی، گرے، پاؤں ٹوٹ گیا، اسی وقت کپڑا باندھا، فجر کی نماز میں پہلی صف میں جا کے بیٹھ گئے، کسی کو نہیں بتایا کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، یہ اعلان نہیں کیا، جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، جب اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، جماعت کھڑی ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کے نبی مقتدیوں کو کر کے بیٹھ جاتے، کی سوال کرتے کیا آپ نے کوئی خواب دیکھا تو تعبیر پوچھے، اسی طرح تھوڑا سا بیان کر دیتے۔ بیان کرنے کے بعد ابو رافع رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ آگے تشریف لائے، عرض یا رسول اللہ
میں نے وہ پورا پہ کام کر دیا ہے، لیکن میں وہاں سے گرا ہوں، میری جو ہے یہ پلیٹ ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پاؤں آگے کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا، وہ پلیٹ صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسے ہو گئی کہ پھر مرتے دم تک، آخر وقت تک مجھے کبھی اس پلیٹ میں درد نہیں ہوا، ایسے لگتا تھا کہ اس پلیٹ کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرے ساری گفتگو کا جو مقصد ہے کہ جو ہے محبت، اصل فرما جو ہے محبت اطاعت ہے، اطاعت اصل چیز ہے، اتباع اصل چیز ہے، اور اطاعت آگی تو محبت ہے، محبت آگی تو اتباع ہے۔ اس لیے باتوں سے نکلے، جھگڑوں سے نکلے، لڑائیوں سے نکلے، نفرتوں سے نکلے، تعصب سے نکلے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ، ان کو کھانا پینا سکھلاؤ، بڑوں کا احترام سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ۔ اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، سن عمل ہوگی، جنت ملے گی۔ ورنہ جو انسان فجر کی نماز میں نہیں آ سکتا، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں تو جو ہے محبت جو ہے نبی کی محبت میں جان دے دوں گا، جو اپنی نیند نہیں چھوڑ کر جان خاک دے رہی ہے، یہ دھوکے ہیں، یہ فراڈیاں ہیں۔ نماز میں نہیں آ سکتا، جان کیسے دے گا؟ ہاں، نبی کی محبت کے اندر جھوٹ چھوڑ دو، نبی کی محبت کے اندر دھوکے بازی چھوڑ دو، نبی کی محبت کے اندر دوسروں کی عزت لوٹنا چھوڑ دو، نبی کی محبت کے اندر نگاہی چھوڑ دو، نبی کے محبت کے اندر کم توڑنا چھوڑ دو، نبی کے محبت کے اندر ڈنڈی مارنا چھوڑ دو۔ یہ ہے نبی کی محبت۔ اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ملنا۔ میں کہہ کے جا رہا ہوں، قرآن نے یہی کہہ دیا، نبی نے یہ کہہ دیا، 4 حدیثیں آپ کو سنا دی۔ قرآن نے بھی اس نے محبت کا دعویٰ کیا، اطاعت نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ جہنم میں گیا، اولاد بھی، مال بھی، جو مسلمان نہیں ہوئے، مال بھی، بیوی بھی جہنم میں چلے گئے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے دھوکے میں نہ رہو کہ ہم کہیں گے محبت ہے جنت میں چلے جاؤ، ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اطاعت میں آؤ میرے بھائیوں، نماز پڑھو، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت اور اطاعت کرو۔ دعائیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اطاعت اور فرمانبرداری نصیب فرمائے، سنت کا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ لیجیے ہمارے